بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہد آج ہم تعلیم و صرف کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 ہمارے پاس جو ہے وہ سالم کے قواعد ہیں۔ سالم کے ابواب ہمارے مکمل ہوئے، آج نیا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے سالم کے قواعد۔ تو پہلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، حروف عطین کی حرکت کا قاعدہ ہے۔ حروف عطین تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ علامت مضارع کے شروع میں جو علامت آتی ہے الف تا یا نون، 4 علامتیں ہوتی ہیں نا علامت مضارع کی، تو ان کو حروف عطین بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ اور فعلالتن کے مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم استعمال ہوتے ہیں۔ مضارع معلوم میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ مضارع مجہول کی جو گردان ہوتی ہے اس کے شروع میں علامت مضارع اگر مضموم آئے تو وہ مجہول کی گردان ہوتی ہے۔ مجہول میں آتا ہی علامت مضارع مضموم ہے۔ تو یہاں پر 4 ابواب ایسے ہیں جن کی علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ معلوم میں یعنی معروف میں بھی، مضارع معلوم میں بھی اور مضارع مجہول میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ اور اس کے مضارع معلوم اور مضارع مجہول کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا جیسے صیغہ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے یکرمو، تو یہ انہوں نے مثال ہمیں بتائی ہے مضارع معلوم کی۔ مضارع معلوم کی مثال بتائی ہے۔ باب افعال کا مضارع معروف کا جو صیغہ ہے یکرمو، یہ مضارع معلوم کا صیغہ ہے یکرمو۔ اور اب ہم اگر اس کی علامت مضارع کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو یا علامت مضارع مضموم ہے تو یہ مجہول کا صیغہ بنے گا، تو بیٹا یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ معروف کا ہی صیغہ ہوگا۔ اس کے معروف اور مجہول کا ہمیں اس کے عین کلمے کی حرکت سے پتہ چلے گا۔ اگر ان 4 ابواب کا عین کلمہ زیر والا ہوگا، مکسور ہوگا، تو وہ مضارع معروف ہوگا۔ یا علامت مضارع ان کی کیا ہوگی؟ مضموم ہی ہوگی، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یدخرجو۔ اب ان 4 ابواب میں عین کلمہ جو ہے وہ مکسور ہے اور یا علامت مضارع کیا ہے؟ مضموم ہے، تو یہ مضارع معروف کے صیغے ہوئے اور مضارع مجہول کے اس وقت ہوں گے جب ان کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یدخرجو۔ تو یہ بیٹا 4 ابواب ایسے ہیں جن کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، اور بقیہ ابواب جو ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ مضارع معروف میں مفتوح اور مضارع مجہول میں مضموم ہوتی ہے۔ باقی تمام ابواب کے مضارع معروف میں حروف عطین مفتوح استعمال ہوتے ہیں، جیسے ینصرو۔ اب ینصرو ہے یہاں پر تو یا کیا استعمال ہوئی ہے؟ مفتوح استعمال ہوا ہے۔ یجتنبو میں بھی یا مفتوح استعمال ہوئے ہے، یخرنجمو میں بھی یا مفتوح استعمال ہوئی ہے۔ یعنی ان 4 ابواب کے علاوہ باقی تمام ابواب کے مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح استعمال ہوتے ہیں۔ صرف یہ 4 ابواب ہیں جن میں علامت مضارع جو ہوگی معروف میں مضموم ہوگی، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یدخرجو۔ اچھی طرح سمجھنا ہے اس قاعدے کو۔ قاعدہ نمبر 2 ہمارے پاس ہے مضارع معلوم کے ماقبل آخر کا قاعدہ۔ مضارع معلوم کے ماقبل آخر کا قاعدہ۔ اب باب تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم میں ماقبل آخر یعنی آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ مفتوح استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال سے یتصرفو، اب آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی ماقبل آخر جو اس کا ہے، ماقبل آخر اسے کہتے ہیں کہ آخر سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اسے ماقبل آخر بولتے ہیں، جیسے را ماقبل آخر ہے اب، تو اس کا جو حرف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ یتضاربو میں بھی مضارع معلوم میں ماقبل آخر جو ہوگا وہ مفتوح استعمال ہوگا، یہاں پر بھی را کیا ہے ہمارے پاس؟ مفتوح ہے۔ یتدخرجو میں بھی یا کیا ہے ہمارے پاس؟ یتدخرجو میں بھی یا را ہمارے پاس کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ یعنی یہ 3 ابواب ایسے ہیں باب تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم میں ماقبل آخر مفتوح استعمال ہوتا ہے۔
آخر سے پہلے والا حرف جو ہوگا وہ زبر والا ہوگا. غیر ثلاثی مجرد کے باقی تمام ابواب میں، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ تمام ابواب میں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں نا، ان کے علاوہ بقیہ تمام ابواب میں مضارع معلوم کا ماقبل آخر مکسور استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کا ماقبل آخر جو ہوگا، آخر سے پہلے والا حرف جو ہوگا وہ مکسور ہوگا. جیسے یکریمو، یکریمو میں آپ دیکھیں را کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. را اس کی مکسور ہے. عین کلمہ اس کا ماقبل اس کا کیا ہے؟ آخر ماقبل مضارع معلوم کا ماقبل آخر کیا ہے؟ مکسور استعمال ہو رہا ہے. یکریمو، یجتنبو، یخرنجمو. قاعدہ نمبر 3 ہے مضارع کی تا کا قاعدہ. باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم میں یہ 3 ابواب ہیں. تفاعل، تفاعل، تفاعل کے مضارع معلوم میں جب 2 تا جمع ہو جائیں، جب کتنی تا جمع ہو؟ 2 تا. 2 تا جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے مثال سے سمجھیں، تتنزلو ہے، تتنزلو. اب تتنزلو میں 2 تا جمع ہوئی ہیں. شروع میں کتنی دو تا نظر آ رہی ہیں نا، تو 2 تا جمع ہے، تو 2 تا جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم ایک تا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. تو تتنزلو سے تنزلو بن جائے گا. تتزواربو سے تزواربو ہو جائے گا، اور تتدخرجو سے تدخرجو ہو جائے گا. آگے قاعدہ نمبر 4 ہے اسم ظرف کا قاعدہ. اسم ظرف کا قاعدہ. ثلاثی مجرد کے سالم، ماموز، مضاعف، اجوف اور مثال جائی، یہ آپ نے چاروں پڑھی ہیں. ان کی قسمیں سالم، ماموز، مضاعف اور اجوف اور مثال جائی. جائی میں اگر مضارع مکسور العین ہو، یعنی مضارع اگر جب ہم بنائیں گے اس کا تو مضارع مکسور العین ہو تو اسم ظرف میں کا جو صیغہ آئے گا، یعنی اسم ظرف مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے اب ہم سالم میں بناتے ہیں ضرب یضرب، تو مضارع مکسور العین آ رہا ہے اس کا یضرب، مضارع مکسور العین ہے یضرب. تو یضرب سے کیا ہو جائے گا؟ مضربن. اور مافکن، مفرن، میمنن. اور اگر مضارع مضموم العین یا مفتوح العین ہو، یعنی مضارع مضموم العین یا مفتوح العین ہو تو اسم ظرف جو ہے مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے منصرون. اب مثال سے سمجھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع مضموم العین یا مفتوح العین ہو. جیسے نصر ینصرو ہے، ینصرو میں جو ہے عین کلمہ ہمارے پاس مضموم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مضارع مضموم العین ہو. اب ہمارے پاس مضارع مضموم العین ہے ینصرو، تو ینصرو میں عین کلمہ جو ہے مضموم ہے، تو اس صورت میں اسم ظرف جو ہے مفعولن کے وزن پر آئے گا. قرأ یقرأ، اب مفتوح العین ہے اس میں، یقرأ میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو یہاں پر مقرأن آئے گا اسم ظرف. اسم ظرف جو ہے مفعولن کے وزن پر یعنی آئے گا. اور مثال واوی سے اسم ظرف صرف مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے موعدن، موجلون. ناقص لفیف سے اسم ظرف صرف مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے میجن، مرمن اور موقن. ناقص اور لفیف سے اسم ظرف صرف مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے علاوہ ہر باب کا اسم ظرف اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جیسے مکرمن، مکرمن یہ اسم مفعول ہے نا، تو مکرمن، مدخرجن یہ اسم ظرف بن گیا. اور اس میں فائدے میں ہے اسم ظرف سالم کے کچھ کلمات باب ناصرہ سے خلاف قاعدہ یعنی مفعولن کے وزن پر استعمال ہیں. البتہ ان کو قاعدے کے مطابق مفعولن کے وزن پر بھی پڑھنا صحیح ہے. وہ کلمات یہ ہیں: مجزرون، منسکون، مطلعون، مفرقون، مشرقون، مغربون، منقرون، مسقطون، مسکنون، منبتون، مرفقون، مسجدون.
آگے قاعدہ نمبر 5 ہمارے پاس نواصرو کا قاعدہ. نواصرو کا قاعدہ جو الف زائد اسم میں دوسری جگہ ہو اس کو جمع منتہی الجمع اور مصغر بناتے وقت واو مفتوح سے بدلنا ضروری ہے. جیسے آپ دیکھیں ناصرتن ہے، ناصرتن سے نواصرو، نواصرو سے نواصرو نویصرتن. اب واو مفتوح ہے، یہاں پر واو مفتوح سے بدلنا اس کو کیا ہے؟ جائز ہے. جب الف زائد اسم میں دوسری جگہ ہو تو اس کو جمع منتہی الجمع اور مصغر بناتے وقت واو مفتوح سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے ناصرتن سے نواصرو نویصرتن. جمع منتہی الجمع کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جمع مکسر ہے جس کے پہلے 2 حرف مفتوح ہوں، جس کے پہلے 2 حرف کیا ہوں؟ مفتوح ہوں، تیسرا حرف الف ہو. اب جیسے نواصرو میں دیکھیں الف سے پہلے جو 2 حرف آ رہے ہیں وہ مفتوح ہیں اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ جمع منتہی الجمع ہوگا. قاعدہ نمبر 6 الف مقصورہ کا قاعدہ. الف مقصورہ کا قاعدہ، الف مقصورہ زائدہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یائے مفتوح سے بدلنا ضروری ہے. جیسے نصرہ سے نصریانی نصریاتن. اب ہم نے اس کو جمع مؤنث سالم بناتے وقت یائے مفتوح سے بدلنا ضروری ہے. یائے مفتوح سے ہم نے بدل دیا اس الف کو، الف مقصورہ زائدہ کو تثنیہ اور جمع بناتے ہوئے. نصریانی اور نصریاتن، یہ نصریانی تثنیہ کا صیغہ اور نصریاتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے. قاعدہ نمبر 7 شرائف کا قاعدہ. جو حرف علت جمع منتہی الجمع کے الف کے بعد آئے، الف کے بعد آئے اور مفرد میں مدہ زائدہ ہو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے. جیسے عجوزن ہے، عجوزن اب مفرد ہے، اس کی جمع اجاوزو ہے. اجاوزو میں اب جمع منتہی الجمع کے بعد الف کے بعد جو ہے جو حرف علت یہاں پر واو ہے جو جمع منتہی الجمع کے الف کے بعد آئے. اب یہاں پر واو حرف علت ہے جو جمع منتہی الجمع کے الف کے بعد آ رہا ہے، تو مفرد میں مدہ زائدہ بھی ہے عجوزن میں، تو اس کو حمزہ سے بدلنا، اس واو کو کیا حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اجاوزو سے اجائزو ہو جائے گا اور شریفتن کی جمع جو ہے شراجیفو ہے، تو شراجیفو سے ہم نے یا کو کس سے بدلا ہے؟ حمزہ سے بدلنا، یعنی جائے مدہ جو ہے وہ حمزہ سے بدلی جائے گی، تو شراجیفو سے شرائفو ہو جائے گا. یہ شرائفو کا قاعدہ ہے. ان قواعد کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.